अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। 19 सूरतों पर मुश्तमिल हिफ्ज़ व नाज़रा कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 5 है, और क्लास नंबर 5 में सूरह यासीन की आयत नंबर 14 और 15 को पढ़ेंगे। यहाँ से सबक शुरू करेंगे और यहाँ तक सबक पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप भी पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर देखें, इस लफ्ज़ में ये है सीन। सीन को सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। इस लफ्ज़ में यहाँ पर है सा। सा को नरमी से पढ़ेंगे, यानी सीटी की आवाज़ के बग़ैर पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक 3 मरतबा मैं पढ़ूँगा, उसके बाद 4 मरतबा आप पढ़िएगा। इज़ अरसलना इलैहिमुस्नैनि। इज़ अरसलना इलैहिमुस्नैनि। इज़ अरसलना इलैहिमुस्नैनि। 4 मरतबा। यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ में यहाँ पर ज़ाल है। ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे, यानी सीटी की आवाज़ के बग़ैर पढ़ेंगे। जैसे फ़कज़्ज़ा, फ़कज़्ज़ा। इस लफ्ज़ में 2 मरतबा ज़ा है। ज़ा को सख्ती से पढ़ेंगे, यानी सीटी की आवाज़ के साथ। जैसे फ़अज़्ज़ज़, फ़अज़्ज़ज़। 1 और 2, इन दोनों अल्फाज को 3 मरतबा में 4 मरतबा आप पढ़िएगा। फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना। फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना। फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना। 4 मरतबा। यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ में यहाँ पर भी सा और यहाँ पर भी सा है, और सा को नरमी से पढ़ेंगे, यानी सीटी की आवाज़ के बग़ैर पढ़ेंगे। जैसे सा, सा, सा। और ये जो सा है, इस सा के नीचे 2 ज़ेर हैं, यानी तनवीन है, और तनवीन के बाद फ़ा है। जब तनवीन के बाद फ़ा है, तो इस तनवीन में इख्फ़ा के कायदे के मुताबिक गुन्ना करके पढ़ेंगे, और इख्फ़ा के कायदे के मुताबिक जब गुन्ना करते हैं तो गुन्ना इस तरह करते हैं कि ज़बान तालू से ना लगे। यहाँ से यहाँ तक 3 मरतबा मैं पढ़ूँगा, उसके बाद 4 मरतबा आप। बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। 4 मरतबा।
یہاں پر دیکھیں یہ جو نون ساکن ہے اس نون ساکن میں اخفا کے قاعدے کے مطابق غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب ان تین الفاظ کو پڑھیں گے، قولوا ما انتم، قولوا ما انتم، قولوا ما انتم، 4 مرتبہ۔ یہاں پر دیکھیں یہ میم مشدد ہے، میم مشدد پر غنہ کریں گے، میم کے بعد سا ہے، سا کو نرمی سے پڑھیں گے۔ اب ان تین الفاظ کو پڑھیں گے، إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، 4 مرتبہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ چھوٹا سا لام الف لا لکھا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ یہ جو لام الف لا ہے اس کا مطلب ہے نہیں، اور یہ لام الف لا اگر آیت کے درمیان کسی جگہ آ جائے، جیسے یہاں پر یہ لام الف لا آ چکا ہے، تو اگر یہ لام الف لا آیت کے درمیان کسی جگہ آ جائے تو وہاں پر وقف نہیں کریں گے۔ لیکن میں نے جب یہ تین الفاظ پڑھائے تو یہاں پر رکا، تو میرے یہاں پر رکنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سبق یاد کر رہے ہیں، تو سبق کو یاد کرنے کے لیے کیونکہ تھوڑا تھوڑا سبق پڑھ رہے ہیں تو اس لیے یہاں پر رکنا پڑا۔ تو یہاں پر رکنے کی وجہ یہ ہے کہ سبق کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر رکنا پڑا۔ لیکن عام روٹین میں جب قرآن پاک پڑھیں گے اور یہ لام الف لا آیت کے درمیان کسی جگہ آ جائے تو وہاں پر وقف نہیں کریں گے، وہاں پر نہیں رکیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ نون ساکن ہے، اس نون ساکن کے بعد زا ہے، لہٰذا اس نون ساکن میں اخفا کے قاعدے کے مطابق غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہ جو زا ہے اسے سختی سے پڑھیں گے، یعنی سیٹی کی آواز کے ساتھ۔ اب یہاں سے یہاں تک 3 مرتبہ میں اور 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا، وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ، وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ، وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ، 4 مرتبہ۔ یہاں پر یہ جو نون ساکن ہے اور یہاں پر یہ جو نون ساکن ہے، ان دونوں نون ساکن میں اخفا کے قاعدے کے مطابق غنہ کریں گے، اور یہ جو نون ساکن ہے اس نون ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ اب یہاں سے پڑھیں گے، من شیئن ان انتم، من شیئن ان انتم، من شیئن ان انتم، 4 مرتبہ۔ ایک اور دو، اب ان دو الفاظ کو پڑھیں گے، إِلَّا تَكْذِبُونَ، إِلَّا تَكْذِبُونَ، إِلَّا تَكْذِبُونَ، 4 مرتبہ۔
اب اس آیت کو یہاں سے یہاں تک 2 مرتبہ میں پڑھوں گا، اور اس آیت کو ایک ہی سانس میں نہیں پڑھوں گا بلکہ یہاں سے شروع کروں گا، اور جب اس لفظ پر پہنچوں گا تو اس لفظ پر وقف کروں گا۔ اس لفظ پر وقف کرنے کے بعد آگے والے لفظ سے پڑھنا شروع نہیں کروں گا بلکہ اسی لفظ سے پڑھنا شروع کروں گا، اور اسے اعادہ کرنا کہتے ہیں۔ یہاں سے میں پڑھنا شروع کروں گا۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ ایک مرتبہ پھر میں اس آیت کو پڑھوں گا۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ اب اس آیت کو یہاں سے یہاں تک 2 مرتبہ پڑھوں گا، اور اس آیت کو ایک ہی سانس میں نہیں پڑھوں گا بلکہ یہاں سے شروع کروں گا، اور جب یہاں پر پہنچوں گا تو اس لفظ پر وقف کروں گا۔ اس لفظ پر وقف کرنے کے بعد آگے والے لفظ سے پڑھنا شروع نہیں کروں گا بلکہ اسی لفظ سے پڑھنا شروع کروں گا۔ اب یہاں سے 2 مرتبہ اس آیت کو میں پڑھوں گا۔ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ۔ ایک مرتبہ پھر۔ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ۔ اس سبق کو آپ اتنی مرتبہ پڑھ لیجئے گا کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔